وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی توفیق سے آج کی تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کے اللہ نے توفیق دی. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیتیں آج کے تراویح کی نماز میں تلاوت کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النساء کی کئی آیتیں پڑھی گئیں. آج کی تراویح کی نماز میں سورۃ النساء ختم ہوا اور سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئیں. آج کے اس درس میں مختصر وقت میں، اس لیے کہ گزشتہ درس میں تھوڑا وقت میں نے آپ کا لے لیا تھا، تو آج اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ مختصر وقت میں انشاءاللہ سرسری طور پر اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی، قبل اس کے کہ میں اس آیت کی روشنی میں گفتگو کروں. بنیادی طور پر آج جو پارہ پڑھا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج چھٹا پارہ پڑھا گیا اور اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے لا يحب اللہ اس لفظ سے. عربی زبان میں آپ دیکھیں گے لا يحب اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ کسی انسان کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے. اسی لفظ سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے اور اس پارے میں اللہ نے بنیادی طور پر پہلی جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ پیغام اور یہ دعوت اللہ دینا چاہتا ہے. کسی بھی مسلمان کی عیب اگر آپ کو معلوم ہو جائے یا کسی بھی مسلمان بھائی کی کمزوری آپ کو اگر معلوم ہو جائے، انسان یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس لیے کہ جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں لوگوں کی غیبتیں، ان کی برائیاں، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. کئی ایسے روزے دار ہیں جن کی مجلسوں میں سوائے غیبت کے اور کچھ نہیں ہوتا. کئی ایسے روزے دار ہیں جن کی مجلسوں میں لوگوں کی چغل خوریوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کئی ایسے روزے دار ہیں جن کی صبح سے لے کر کے شام تک آپ دیکھیں کہ ان کی زبانوں پر ہمیشہ لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں. بالخصوص مردوں کے بالمقابل میں یہ جو شکایتیں، یہ جو برائی عورتوں میں پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ النساء کا مطلب ہے عورتیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اس آیت کریمہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے جس میں اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ لوگوں کی اگر کسی کو اس کا عیب معلوم ہو جائے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے. انسان یہ کوشش کرے کہ انسان کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ بھی قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ بات یاد رہے، کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہے.
اور کسی بھی انسان کے اندر یہ نہیں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر کوئی خامیاں، کوئی برائیاں اور کوئی گناہ اس کے اندر نہ ہو۔ عیب سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ مجھے جب اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور یہ پیغام لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، نبی کے زمانے میں صحابہ سے غلطیاں سرزد ہو جاتی تھیں، اور صحابہ بسا اوقات اپنے گناہوں کا اعتراف خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آتے اور صحابہ کے درمیان میں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ ایک روایت جو ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر آدمی اس روایت کو جانتا ہے، لیکن اس روایت کے اندر بہت ساری عبرت کے ایسے پہلو ہیں جس پر غور کرنی چاہیے، اور اس حدیث پر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدیم صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ حدیث غور سے سنیں، اور اس حدیث میں اتنا عظیم پیغام دیا گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پیغام پر عمل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہماری نیکیاں اور ہماری عبادتیں اگر کسی چیز سے ضائع ہوتی ہیں، یہی چغل خوریوں سے، یہی غیبتوں سے۔ انسان جو غیبتیں کرتا ہے، برائیاں اور چغل خوریاں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کسی کے عیب پر کیا ہے باتیں کرتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ایسے آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے روزے اور صدقات خیرات برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی عبادات کی حفاظت اپنی زبان کی حفاظت سے انسان کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، صحابی رسول کہتے ہیں شابہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک نوجوان آیا، نوجوان تقریباً 20 سے 25 اور 25 سے 30 سال کے درمیان کا عمر کا ہوگا لگ بھگ، ابھرتی ہوئی جوانی۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جوانی کا یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ بہت ہی انسانی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس عمر میں جو انسان سدھر گیا وہ سدھر گیا، اور جوانی کے اس مرحلے میں جو انسان بگڑ گیا اسے کبھی سدھارا نہیں جا سکتا، بشرطے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اذن لی فی الزنا، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سوال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائل کی عمر کیا ہے، اور لگ بھگ یہ عمر نوجوانی کی ہوتی ہے جس میں انسان کے خواہشات بھڑکتے ہیں، انسانی خواہشات قابو میں نہیں ہو پاتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ پر آپ غور کریں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے صحابہ بھڑک گئے۔ کہا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، اللہ کے نبی کے مجلس میں کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا۔ ہم ہوتے اور آپ ہوتے، اگر آپ سے اور مجھ سے اگر کوئی آدمی اس چیز کا سوال کرے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ جی، پہلے آدمی مارتا ہے پھر بولتا ہے۔ جی، یہ کوئی سوال ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو قریب کیا، اتنا قریب کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنے اس نوجوان کے گھٹنوں سے مل گئے، قریب کر کے اللہ کے نبی اس کو بٹھا لی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے صحابہ بھی ہیں، کبار صحابہ ہیں، چھوٹے صحابہ بھی ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، نبی کی مجلس ہے۔ ایک نوجوان آ کر کے سوال کرتا ہے زنا کے سلسلے میں، کہا اللہ کے نبی اجازت دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے قریب کر کے بٹھا لیا۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے باپ کی جو اپنے بچوں کو ایسے نصیحت کرے، ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس نوجوان کی اصلاح کی، ایسے اصلاح کرنے والے رہبرین کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے قریب کیا، سمجھانے کا انداز، الفاظ پر آپ غور کریں۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ اگر بدکاری کرے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں پسند نہیں کروں گا۔
اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ آپ نے کہا کہ دوسرا سوال آپ نے کہا سمجھانے کا انداز دیکھیں، اس لیے کہ سائل کا جیسا سوال تھا اللہ کے نبی ویسے ہی جواب دے رہے تھے اس کو۔ کہا کہ اگر کوئی تیری خالہ کے ساتھ بدکاری کرے پسند کرے گا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کہا کہ تیری بیٹی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری سگی بہن کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے ترتیب وار گنائے اور کہا کہ اگر کوئی آدمی تیرے گھر کے افراد کے ساتھ اگر عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے اس چیز کو تو پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے جس عورت سے تم زنا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی خالہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے اس نوجوان کو جب سمجھایا، آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا۔ احساس ہو چکا تھا، نبی کی باتیں اس کے دل پر داخل ہو چکی تھیں، اثر کر گئی تھیں باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو دیں۔ کہا اللہم اغفر لی ذنبا، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دینا، اس نوجوان کے گناہ کو اللہ معاف کر دینا۔ کوئی آج ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اصلاح سے کر سکتا ہو؟ جی، کوئی غلطی کر جائے تو پہلے ہمارے زبان سے گالی نکلتی ہے، پھر بات نکلتی ہے۔ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے انسان جھجکتا نہیں ہے، بے چین ہوتا ہے کب میں کس کو بولوں، کس کو میں اس کی غیبت بیان کروں، کس کے سامنے میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں۔ یہ ہو رہا ہے آج، روزے دار بھی غیبتیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ جی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اللہم اغفر لی ذنبا، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کرنا، وطہر قلبا، اس کے دل کو پاک کر دینا، برے وسوسوں سے، برے خیالات سے اسے پاک کر دینا اس کے دل کو۔ اور آپ نے کہا وحسن فرجہ، اللہ تو اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ کیا کہا؟ اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، مطلب یہ ہے کہ اسے بدکاری سے، گناہ سے محفوظ کر لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ زندگی میں نے پھر کبھی اس نوجوان کو کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ پوری زندگی وہ نوجوان کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ عیوب پر پردہ ڈالنا ایک مسلمان کی صفت، ایک مومن کی صفت ہے۔ اللہ نے اس صورت کی ابتدا لا یحب اللہ اسی سے کرتا ہے۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے کسی کے عیب ظاہر کیے جائیں۔ اور دوسری بات، جو آیتیں آج کی اس تراویح کی نماز میں تلاوت کی گئیں آپ دیکھیں گے، ان میں بعض ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازشیں کی گئیں اللہ نے تفصیلی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ، عربی زبان میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، عربی زبان میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ سورۃ النساء ختم ہونے کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوا، سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کا ہر سورہ معجزہ ہے، ہر سورہ۔ سورۃ البقرہ کا نام ہے گائے، سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے، اس کا معنی ہے گائے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران، آپ دیکھیں گے اس کا معنی ہے عمران کا گھرانہ۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوئی، سورۃ النساء کا معنی ہے عورتیں۔ جی، اب سورۃ المائدہ شروع ہوا، اور غور کریں سورۃ المائدہ کا معنی ہے، آپ دیکھیں گے تو دسترخوان۔ اللہ نے کھانے پینے کے سارے احکام بیان کیے ہیں اس میں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، یعنی دسترخوان۔ کھانے پینے کے سارے آداب احکام اللہ نے تفصیل سے بیان کی، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اللہ نے تفصیلی ذکر کیا ہے اس میں۔ اس کے بعد آتا ہے سورۃ الانعام، عربی زبان میں انعام کہتے ہیں پالتو جانوروں کا، پالتو جانور۔
اللہ نے اس میں جانوروں کے احکام بیان کیے ہیں. غور کریں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کی ہر صورت معجزہ ہے، انسان کو پڑھنا چاہیے. بہرحال میں جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہوں 5 منٹ میں بات بتا کر ختم کروں گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ المائدہ کی 4 آیت ہے، جس میں اللہ نے ایک مثال دی، کہا یسألونک ماذا احل لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا حلال کیا ہے. قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو اللہ نے ہر پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال کیا ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اللہ نے کہا اسی طرح وہ جانور، بالخصوص وہ کتے جو تم نے پال رکھے ہیں. یہاں غور کریں، پالتو کتوں سے مراد وہ کتے ہیں جنہیں آپ شکار کرنے کے لیے آپ کا پالتے ہیں، یعنی شکاری کتے یہاں مراد ہیں. یعنی وہ کتے جنہیں شکار کرنے کا علم دیا جائے، سکھایا جائے اس کا ہنر. اللہ نے کہا کہ ایسا کتا جسے شکار کرنے کا ہنر اور علم سکھایا گیا ہے، اگر ایسا جانور کسی جانور کا شکار کرے، اللہ نے کہا فکلو، اسے کھا لو، اسے کھا لو اللہ کا نام لے کر. واتقوا اللہ، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے علم کی اہمیت کو بتلایا ہے. علم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ نے کتے کی مثال دی ہے. آپ دیکھیں کتا ایک ناپاک جانور ہے، ایک نجس جانور ہے. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے، اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اسے 6 مرتبہ دھویا جائے اور 7ویں مرتبہ اسے مٹی سے دھونا چاہیے اس برتن کو. لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر یہی کتا اگرچہ کہ نجس ہے، ناپاک ہے، آپ نے اسے شکار کرنے کا علم دیا ہے، ہنر سکھایا ہے، لیکن ایسا کتا اگر کسی جانور کو شکار کرے، اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے. اس لیے کہ علم اگر کسی کتے کے پاس بھی آ جائے نا تو اللہ اس کا مقام بڑھا دے گا، اللہ اس کا مقام بڑھا دے گا. سورۃ السبا، سورۃ النمل آپ پڑھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. وہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، ایک بات جو مجھے اور آپ کو غور کرنی ہے. ہم سب جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ایک بہت اہم بات ہے جسے غور کرنے کی ہے. کیا ہے وہ بات؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے کو لے کر کے جب نکلے، جس میں جنات بھی ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں اور جانور بھی ہیں، لے کر کے نکلے، ایک پڑاؤ ڈالا ایک جگہ، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے مجلس میں ایک پرندہ نہیں ہے جس کا نام ہدہد ہے. اچانک کچھ دیر کے بعد وہ آیا، وہ پرندہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جب اس نے حاضری دی، اس نے کہا کہ سلیمان، ملک سبا سے میں آ رہا ہوں، ملک سبا سے میں آ رہا ہوں، ایسی خبر میں لا رہا ہوں جس کا علم تمہیں نہیں ہے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے. یعنی پرندے کو اللہ نے علم دیا تھا، اور یہی علم کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک اس کا ذکر خیر باقی رکھا. علم انسان تو انسان، کسی جانور، کسی پرندے کو بھی اگر آ جائے نا، اللہ اس کا مقام بڑھا دے گا. اس لیے کہ علم کی بڑی اہمیت، اور اپنے بچوں کو بنیادی طور پر دینی تعلیم دینا چاہیے. آپ اسکول پڑھائیں، اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو آپ لیکچر بنائیں، لائر بنائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، بنیادی تعلیم. کتنے ایسی اولاد ہیں جنہیں نبی کا نام معلوم نہیں ہے؟ ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں ہے؟ بچے تو دور کی بات، بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہے. بہت سے ایسے بڑے ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسی نوجوان نسلیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے بیٹیوں کا نام نہیں معلوم. جی ہاں، اللہ کے نبی کے گھر کے افراد کے نام معلوم نہیں ہیں. اتنا ہی نہیں، کتنے ایسے افراد ہیں، بچے ہیں ہمارے، جنہیں دین کی بنیادی باتیں، ایمان کے ارکان معلوم نہیں ہیں، اسلام کے ارکان معلوم نہیں ہیں، نماز پڑھنے کا سلیقہ طریقہ معلوم نہیں ہے. علم میں مسلمان پیچھے ہیں آج، اور یہ علم مسلمانوں کا سرمایہ ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس پر آپ غور کریں. عرب کے زمانے میں شرک عام تھا، زنا عام تھا، شرک عام تھا، کفر عام تھا.
شراب عام تھا، قتل غارت گری عام تھی. اللہ نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ نازل کی، اقرا، کہا کہ پڑھو. علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہتا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، لوگوں زنا نہ کرو، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی آیتیں نازل ہوتی، لیکن اللہ نے سب سے پہلی وہی جو نازل کی جس میں اللہ نے تعلیم دی نبی کو، اقرا، کہا کہ پڑھو. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے، علم سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے. علم اصل چیز ہے، اور بغیر علم کے انسان کی جہالت ختم نہیں ہوگی. بہرحال اس آیت کا یہی خلاصہ ہے. ویسے تو بہت ساری باتیں میں نوٹ کر کے آیا تھا، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ علم اپنے بچوں کو دیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں، اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے ہر بچے کو دینا چاہیے. یہ بحیثیت والدین اپنے ماں باپ کا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، میں نے جو باتیں آج کے اس درس میں کہی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو صدقہ، اللہ ہماری نیکیوں کو آخرت میں اخروی زندگی میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ الغفور الرحیم.